السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، پلوں کے نیچے سے پانی نکل جانے کے بعد ہوش میں آنے والے ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ سے ہی پنجاب میں کراچی طرز پر رینجرز آپریشن کی باز گشت سنائی دیتی رہی، مگر مسلسل خبریں آتی رہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت انکاری ہے۔ آج 11 ماہ گزرنے اور 20 لاشیں اٹھانے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں بھی رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ اختیارات کیا ہوں گے یہ طے ہونا بھی باقی ہے۔ جاگو حکومت جاگو، جیسے بھی بن پڑے معصوم شہریوں کی زندگی محفوظ بنا لو۔ اختیارات دینے یا نہ دینے میں مصلحت کیا ہے؟ سول ملٹری اداروں کا جھگڑا؟ تو جناب ایک ہی مرتبہ پولیس کو باصلاحیت بنا دیں۔ مزید تاخیر سے تو یہ خطرناک تاثر جاتا ہے کہ اصل میں بعض حکومتی شخصیات کے شدت پسندوں سے ڈھکے چھپے تعلقات ہیں جو پنجاب میں رینجرز کو دینے کے آڑے آئے ہوئے ہیں۔ آج اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، رہنما تحریک انصاف علی زیدی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مہرین انور راجہ صاحبہ، رہنما مسلم لیگ نواز عظما بخاری صاحبہ اور رہنما عوامی تحریک خرم نواز گنڈاپور صاحب۔ آپ تمام افراد کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بات پنجاب کی ہو رہی ہے، دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کی وارداتیں یہاں تک آخر اب پہنچ پائی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھی احساس ہوا کہ رینجرز کو اختیارات دینا بہت ضروری ہے۔ 2013 جب الیکشنز ہوئے تب سے لے کر اب تک پنجاب میں دہشت گردی کی کتنی وارداتیں ہو چکی ہیں، کتنے افراد شہید ہوئے اور کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں، رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جون 2013 میں عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کو وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا مینڈیٹ ملا۔ جون 2013 سے 13 فروری 2017 تک پنجاب میں دہشت گردی کے کل 33 بڑے واقعات ہوئے۔ دہشت گردی کے ان 33 واقعات میں تقریباً 351 بے گناہ افراد کو بے دردی سے شہید اور 951 کو زخمی کیا گیا۔ جون 2013 سے 13 فروری 2017 تک پنجاب میں 15 خودکش حملے ہوئے۔ ان 15 خودکش حملوں میں سفاق دہشت گردوں نے تقریباً 256 معصوم شہریوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے جدا اور 781 بے گناہوں کو زخمی کیا۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ کے لیے حسان خان، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ حسان خان کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے میرے خیال میں حکومت کی جانب چلتے ہیں۔ عظما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظما بخاری صاحب، بالآخر آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ رینجرز کو بھی پنجاب میں اختیارات دیے جائیں۔ دیر آئے لیکن چلیں درست آئے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اختیارات کس قسم کے ہوں گے؟ کیا یہ آپریشن اگر ہوتا ہے تو کراچی آپریشن کی طرز پہ ہی ہوگا؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ پہلے تو میں بہت ساری باتیں آپ نے انٹرو میں بھی کی، لیکن میرے آپ سے تھوڑی سی میں حقائق کو درست کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ یہ پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ریکوزٹ کر دیا گیا ہے۔ آج انٹیریئر منسٹری کو بھیج دی گئی ہے ریکوزیشن رینجرز کو بلانے کے لیے، اور لیکن یہ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ رینجرز سے پہلے جو ہے وہ فورسز کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں۔ اس میں ابھی تھوڑی عرصہ پہلے جو چھوٹو گینگ کا واقعہ تھا اس میں بھی رینجرز نے ہمارے ساتھ کام کیا، اور ہمارے جو کامبنگ آپریشنز ہو رہے تھے پورے پنجاب کے اندر اس میں رینجرز جو ہے وہ ان ایڈ شامل تھے اور وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے۔ لیکن ایک یہ جو ہمیشہ پتہ نہیں کچھ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہے شاید کہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ رینجرز آ جائیں تو پھر ہی شاید مسئلہ حل ہوگا، یا حکومت جو ہے وہ کوئی ریلیکٹنٹ ہے اس کے اوپر۔ قطعی طور پر ایسے نہیں ہے منصور، اور چیف منسٹر صاحب کا یہ بڑا سٹرونگ جو ہے وہ ایک ارادہ ہے، اور ان کا یہ پورا تاثر ہے کہ ایک بھی شخص کی زندگی جیسے بھی بچائی جا سکتی ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ بہت سارے واقعات میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ واگا بارڈر کا واقعہ لے لیجئے جو رینجرز کے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں ہوا، لیکن اس کو سالو کیا تھا سی ٹی ڈی نے ساتھ، اور یہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ سے بات کر سکتی ہوں کہ سی ٹی ڈی پنجاب جو ہے اس نے کیا کارنامے آج تک انجام دیے ہیں، اور وہ کتنی ایڈوانسڈ اور اس کو کتنا پیٹرنائز کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں جائیں گی نا، اگر آپ ہسٹری میں جائیں گی پھر مجھے بھی ہسٹری سے بہت سے ایسی چیزیں نکالنی پڑیں گی۔ میں پریزنٹ کی بات کر رہی ہوں۔ ٹوڈیز پوائنٹ مجھے پریزنٹ میں یہ بتائیے کہ پھر آج ڈیفرنس کیا ہے؟ اگر آپ فرما رہی ہیں کہ پہلے بھی ان ایڈ ہوتا رہا ہے یہ کام، تو پھر آج اس ساری چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ آپ میرا خیال ہے جو جیسے میں نے کہا کہ صرف یہ سیٹسفیکشن تھی کچھ لوگوں کی کہ، اور یا ان کا پرسیپشن تھا کہ جی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے رینجرز کو جو ہے وہ بلانا۔ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ پنجاب کی جیسے میں نے کہا، میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں، پنجاب کی سی ٹی ڈی بہت زیادہ ایفیکٹیولی کام کر رہی ہے، اور اس کی ابھی یہ جو ثانیہ لاہور ہوا ہے 48 گھنٹے کے اندر ان کے لوگوں کا پکڑا جانا، یہ بھی بہت بڑی اگزامپل ہے۔ ہمارے گلشنے جو اقبال سے واقعات سے لے کر بہت تقریباً تمام واقعات میں سی ٹی ڈی نے اپنا کام کیا، اور ہم یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت
بارڈرز کے اوپر ہمارے حالات کیا ہیں. کراچی کے اندر پہلے انگیج ہے رینجرز, اس کو ہر جگہ صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور یہ کہنا کہ جی وہ وہاں نہیں بلایا جا رہا اور اس کے لیے جو ہے ان کا بلایا جانا ضروری ہے, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اب بھی آپ کو یہ ایک پرسیپشن جو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس پہ پتہ نہیں کیا بات ہے اور وہ رینجرز جو ہیں وہ آ جائیں گی تو کیا ہوگا, لیکن کراچی کے اور پنجاب کے ڈائنامکس میں فرق ہے منصور. کراچی میں رینجرز جو ہیں وہ آج پہلی دفعہ دور میں نہیں آئے, اور اس سے پہلے ادوار میں بھی رینجرز وہاں کام کرتی رہی ہے. رینجرز کا آپریشن اور طرح کا ہے, پنجاب میں آپریشن اور طرح کا ہوگا. گاٹ اٹ. علی زیدی صاحب, آپ نے گفتگو سنی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ رینجرز کے پاس اختیارات نہیں ہیں, رینجرز ہماری ایڈ میں کچھ نہیں کر رہی, ہم رینجرز کو دور رکھ رہے ہیں, رینجرز پہلے بھی ہماری مدد کرتی رہی ہے, اب آج ہم نے آپ لوگوں کے اعتراض کے لیے, اپوزیشن کے اعتراض کے لیے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ رینجرز کو ہم نے یہ اختیارات دے دیے. اب آپ لوگ خوش ہیں؟ منصور پھر آپ بھی خوش ہو جائیں, بیکوز آپ کو کیا پتا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ رینجرز وہاں کام نہیں کر رہی. آپ نے انٹروڈکشن میں کیا کہا, دیکھیے جب ضرب عضب شروع ہوا, ضرب عضب کہاں نظر آ رہا تھا آپ کو؟ فاٹا میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں اور کراچی میں, اور سندھ میں کوشش کی تھی مگر پوری طرح نہیں ہو سکا. پنجاب میں تو چھوٹو گینگ کو رینجرز کو تو مجبوری میں آرمی رینجرز کو بلایا گیا تھا کیونکہ پولیس سے سنبھل نہیں رہا تھا. کتنے دن چلا تھا وہ, کتنے دن چلا تھا؟ ذرا آپ کے پاس ہے آرکائیو میں سے نکالے کتنے دن وہ چلتی رہی, اور اس میں تو پولیس والے خود ملوث نکلے. کافی دن چلتی رہی تھی. سو یہ جی ایسے نہیں ہے, آپ سپن دیتے ہیں کہ جی رینجرز اگر اتنی رینجرز کام کر رہی تھی پہلے سے تو آج پھر اتنی بڑی کانفرنس اور اتنی بڑی اناؤنسمنٹ اور آپ کا پورا 1 گھنٹے کا شو اور سارے چینلز یہ بریکنگ نیوز کیوں چل رہی ہے کہ جی آج رینجرز آ رہی ہے؟ سارے میڈیا چینل والے غلط بیانی کر رہے تھے انکلوڈنگ یو. میں تو مجھے جو امپریشن مل رہا ہے, ہماری مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے, اینڈ عظمیٰ بخاری صاحبہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ سسٹم اسی طرح ہی چلے گا جس طرح پہلے چل رہا تھا. آپ لوگ جہاں ڈائریکٹ کریں گے رینجرز وہاں پہ کام کرے گی, رینجرز کو وایا پنجاب اسمبلی ہی جانا پڑے گا, وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتی, کوئی آپریشن نہیں کر سکتی. Am I correct to actually assume that? جی نہیں منصور, ایسے نہیں ہے. ایک کمیٹی فارمولیٹ کی گئی ہے جس میں مختلف ایجنسیز کے لوگ شامل ہوں گے, جس میں پولیس کے نمائندے شامل ہوں گے, جس میں رینجرز جو ہیں اس کے حکام شامل ہوں گے, اور وہ خود طے کریں گے کہ ان کو کہاں کس مقام پہ کس طرح کے آپریشن کی ضرورت ہے, اور وہ مل کے آپریشن جو ہے کریں گے. یہ میرا خیال ہے کراچی میں شاید معلومات درست یا جاتی نہیں ہے, یا شاید معلومات کو صحیح دیکھا نہیں جاتا. چھوٹو گینگ کا آپریشن رینجرز کے ساتھ شروع ہوا تھا, بہت سارے آپریشن جو ہیں ہم نے رینجرز کے ساتھ مل کے کیے ہیں. ہمارے بہت سارے کامبنگ آپریشنز جو ہیں وہ رینجرز کے ساتھ مل کے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. یہ میں فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتی ہوں. آپ گھر ویسے وہ ماڈل ٹاؤن والا جو تھا وہ تو اس میں رینجرز نہیں تھی جو آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا. خرم نواز گنڈا پور صاحب, جی وہ ماڈل ٹاؤن کی گفتگو آپ نے سن لی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی, چلے کر لیتے ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں. میرے خیال میں خرم نواز صاحب اب اگر رینجرز آ رہی ہیں ادھر پھر میں جواب دوں گا, کر لیں یہ ماڈل ٹاؤن کی بات. میں اسی کوئسچن کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اس قسم کا ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے, آپ کی پارٹی کی پوری طرح حمایت حاصل ہے اس سلسلے میں پنجاب حکومت کو؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جو آئی جی پولیس اس صوبے کا پولیس کا ہیڈ ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں 302 کا ملزم ہے اور عدالت میں پیش ہوتا ہے. 7 سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ڈی آئی جی پولیس اس واقعے کے ملزم ہیں جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں. 28 تاریخ کو یہ سب پیش ہوں گے. کیا کانفیڈنس ہوگا؟ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں, یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ پنجاب میں سب اچھا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آپریشن کی. لیکن خرم صاحب ایک چھوٹا سا اعتراض, جی خرم صاحب ایک چھوٹا سا اعتراض جو میرے خیال میں عظمیٰ بخاری صاحب بھی یہ کریں گی کہ آخر ان کو کلیئر تو کر دیا گیا, اس میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں شواہد نہیں سامنے لا سکے, تو میرا خیال ہے منصور صاحب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں شواہد نہیں لے آ سکے. جب ایک کیس ہوتا ہے, اگر آپ کو پتا ہو تو آئی جی کے خلاف کیا شواہد لائے؟ اب آئی جی کے خلاف جو شواہد آئے وہ حکومت کے دفتر کے اندر سے آئے نا. ہمارے پاس تو فوٹو کاپیز تھی, جب ہم نے فوٹو کاپیز دی تو انہوں نے کہا یہ مصدقہ نہیں ہے.
تو پھر جج نے ہی منگوایا ریکارڈ. تو ہم تو اسی جج کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ باقر نجفی کی رپورٹ آپ پبلش کر دیں, سیاہ کا سیاہ اور سفید کا سفید ہو جائے گا. دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے جو ابھی میرے بھائی علی زیدی نے کہی کہ اگر if everything was normal اور ہر کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے یہ فرما رہی ہیں, تو پھر یہ آج فین فیئر کیا تھا, پھر یہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کیا تھی, یہ بریکنگ نیوز کیا تھی. بات یہ ہے, میں آج بھی بڑا کلیئرلی ایک بات وضاحت سے کہہ دوں, اگر تو یہ آپریشن ہونا ہے محترم رانا ثناء اللہ صاحب کی مدعیت میں, جو کہ کمال یہ ہے کہ پنجاب کا ہوم منسٹر کبھی بھی اس معاملے میں ملوث نہیں ہوتا, صرف وزیر قانون ملوث ہوتا ہے. یہ حیرانی کی بات ہے. بے شک آپ باقی تینوں صوبوں کا نظام حکومت دیکھ لیجئے. اب اگر تو انہی لوگوں نے آپریشن کرنا ہے تو پھر میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. کل ہی پاکستان مسلم لیگ کاف کہ ایک لیڈر کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے, تو سیاسی مخالفین کو چیلنج کیا جائے گا, ہم لوگ ٹارگٹ ہوں گے. یہ میں بات آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ہم لوگ ٹارگٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں. اگر یہ ہم کو دہشت گرد سمجھتے ہیں تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن سب سے زیادہ سیاسی مخالفین کو اس آڑ میں ٹارگٹ کیا جائے گا. مجھے جلدی سے مہرین انور راجہ صاحبہ, کیونکہ آپ بھی اپوزیشن میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نون لیگ پہ یہ کرٹیسائز کرتی رہی کہ جناب کراچی آپریشن کے اندر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ پنجاب سے بھاگتی ہے. پنجاب میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, اعتراضات اب ختم پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک اعتراضات تک تعلق ہے, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کو دوام دیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اس کے تانے بانے جس حکومت میں, جس حکومتی لیڈر میں یا جس پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں اس کو ختم کیا جائے, ٹھیک کیا جائے. جہاں تک فیکٹس اور فگر کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیے 1987 میں مینار پاکستان کے پاس مولانا ظہیر, وہاں شہادت ہوئی. مفتی نعیمی صاحب کا ان کے مدرسے کے اندر, یہ میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, لاہور کی بات کر رہی ہوں, ان کے مدرسے کے اندر جا کے وہاں پہ دہشت گردی ہوئی, ان کی شہادت ہوئی. پھر پنجاب کے اپنے لا منسٹر بہت اچھے انسان تھے, اس پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا اور آج تک اس کا کچھ بھی نہیں بن سکا. سلمان تاثیر صاحب گورنر ہوم منسٹر, سلمان تاثیر صاحب کا بیٹا لاہور کے اندر سڑک پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر وہ کہاں سے ملتا ہے. جسٹس صاحب کا بیٹا کراچی سے اٹھایا جاتا ہے, آل دا وے موٹر وے سے وہ جاتا ہے اور ایک اور صوبے سے اس کو نکالا جاتا ہے. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, مگر جہاں پر آپ ایک چوری بھی اور سینہ زوری بھی کریں گے وہاں ہم آپ کو پن پوائنٹ کریں گے, آپ کو کہیں گے کہ خدارا ہوش کے ناخن لو, تھوڑا سا شرم کرو. جہاں تک چھوٹو گینگ کی بات ہے, یہ ایڈ میں نہیں آئی تھی, رینجرز ایڈ میں نہیں آئی تھی, جب آپ کی فیلئر ہو گیا تو آپ نے ترلے کیے تھے رینجرز کے کہ آؤ آ کے سنبھالو, ہم سے یہ نہیں سنبھالا جا رہا. جی جی عظما, میرے ساتھ رہے گا, میرے ساتھ رہے گا. میں ایک بریک لے رہا ہوں, بریک پہ جانے سے پہلے پورے پینل کے سامنے ایک کوسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کوسچن یہ ہے کہ رینجرز کو اختیارات دینے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہو گئی, فیصلہ ہو گیا, کل پنجاب کی کابینہ میں یہ معاملہ ڈسکس بھی ہوگا. اب سے کچھ دیر پہلے آپ پٹی کے اندر یہ ساری گفتگو سن رہے تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رینجرز یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی تانے بانے مل رہے ہیں, چاہے وہ پھر حکمراں جماعت ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, تب بھی کیا ساری سیاسی جماعتیں پھر اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں گی؟ اور اگر کوئی بندہ قربان ہوتا ہے یا گرفتار ہوتا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں سیاسی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی ہے پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دینے کے حوالے سے, اور آج اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھی جائے تو کہیں نہ کوئی شخص ایسا کوئی بیان دیتا رہا ہے یا کوئی تانے بانے ملتے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ, جہاں پہ اس طرح لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں بھی ان دہشت گردوں کے حوالے سے, انتہا پسندوں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر ضرور پایا جاتا ہے.
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے ایک زمانے میں طالبان کے حوالے سے کیا بیان دیا تھا، آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اسٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن ہم اس کے خلاف سب آ رہا ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان شہباز شریف صاحب میں اور آج کے شہباز شریف صاحب میں کتنا فرق آیا؟ دیکھیے منصور، آپ نے پوری لائن سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ یہاں پر اسلام کے خلاف وہ ہو رہا ہے تو ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم ان کا پوائنٹ آف ویو تو انہوں نے اس کے بعد کلیریفیکیشن 1000 دفعہ آ چکی ہے۔ آپ پرانی مطلب آپ جتنی مرضی سٹیٹمنٹس نکال کے لے آئیے، لیکن اس کی سٹیٹمنٹ کی اسی وقت وہ کلیریفیکیشن بھی ہو گئی تھی۔ پورا جملہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے پورا جملہ سنایا، جو ہمیشہ ایک ٹیل اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے پہلے والے جملے کی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں پر کچھ 3-4 باتیں ہوئی ہیں جس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو میرین بی بی نے تمام اگزامپلز دی، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بالکل یہ عظمیٰ صاحبہ ذرا پہلے اس کے بارے میں جواب دے دیجئے، مجھے پہلے اس کے بارے میں جواب دے دیجئے کہ کیا شہباز شریف صاحب نے یہ جو تھوڑا سا بھی ایک سافٹ کارنر نظر آیا تھا اس جملے سے، طالبان کے حوالے سے یا انتہا پسند قوتوں کے حوالے سے، اب کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز یا کسی قسم کا کوئی سافٹ کارنر تو نہیں پایا جاتا؟ دیکھیے منصور، یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے ہمیشہ سے۔ اور میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، اس کے بعد سے دہشت گردی کے حوالے سے آپ اقدامات دیکھ لیجئے، اور اس سے جو پہلے گورنمنٹ ہے اس میں کیا اقدامات تھے، اور ابھی جو ایگزامپلز دی میرین بی بی نے، وہ تمام سالوڈ کیسز ہیں اس گورنمنٹ کے اندر، جو پہلی گورنمنٹ کے بھی تھے اور وہ سالو ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیرو ٹالرنس ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس کے اوپر، اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب کا بڑا ایک کنسسٹنٹ opinion ہے کہ ایک بھی شخص کی جان بچانے کے لیے، اور مجھے ایک بات، مجھے جلدی سے ایک بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے، ایک بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے، اگر آپ کا اس سارے آپریشن کے دوران کہیں پہ کوئی منسٹر، ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ کوئی لنک ملا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو سامنے نہیں آئیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی۔ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور ابھی گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے تھے اس میں ہم ٹارگٹ ہوں گے۔ میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، جو بھی کوئی ٹیررسٹ ہے، جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے، اس کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ہم وہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ جو اچھا میرے ساتھ رہی ہے، چونکہ علی زیدی صاحب بھی آپ کی گفتگو سن رہے تھے، کون نکلے ہیں، میرا خیال ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ میں آ رہا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی، مجھے پتا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں آپ، میں جانتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے، چونکہ علی زیدی صاحب تھوڑی دیر پہلے ذرا مسکرا رہے تھے جب آپ یہ ساری گفتگو کر رہی تھی، عمران خان صاحب نے بھی تاریخ کے اندر طالبان کے حوالے سے ایک بیان دیا، آئیے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ 30 کروڑ میں جو قدم دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ڈائیلاگ میں سنسیئر ہیں، تو جس طرح امریکنوں نے قطر میں طالبان کا آفس کھولا ہے، کوئی کم از کم مذاکرات کے لیے کوئی ان گروپس کو انوائٹ کریں کہ ڈائیلاگ کے لیے کوئی آفس کھولیں، سیز فائر ہو، اور پھر پتہ چلے کہ اگر پھر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس طرح تو کبھی بھی ڈائیلاگ چلے گا نہیں کہ جیسے ڈائیلاگ شروع ہوگا کوئی دھماکہ ہوگا پھر کہیں گے مارنا شروع کر دو۔ علی زیدی صاحب، گفتگو آپ نے سنی، یہ ہم اس اسٹیج سے اب آگے جا چکے ہیں، اب یہ دوبارہ اس قسم کی باتیں، دفتر کھلوانے وغیرہ کی باتیں تو نہیں ہوں گی اب؟ منصور، جواب آپ درخواست سے کہ پورا دینے دیجیے گا۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل انسیڈنٹ بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ ڈائیلاگ شروع ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، اور جرگا ہوا تھا اور سارے بیٹھے تھے، اور وہ جب وہاں سے وہ جنرل، وہ جو ان کا مجھے نام یاد نہیں رہا، جو گورنر تھا کے پی کے اس وقت، وہاں سے نکلے، پیچھے ڈرون مار کے ساروں کو مار دیا اور پھر سوسائڈ اٹیک شروع ہو گئے۔ تو جو یہ اگر امریکہ نے قطر میں دفتر کھلوا کے ڈائیلاگ کیا، ساری دنیا کو پتا تھا، جان کیری وہاں جاتا رہا، سینیٹر ان کا جو چیئرمین ہے فورن ریلیشنز کی کمیٹی کا امریکہ میں، تو ہم جب کہہ رہے تھے اس وقت ایک اور بات تھی، اب گیم بالکل الگ چلے گی۔ اب تو آپ نے ڈائیلاگ کیا نہیں ہے، ابھی جو کل پرسوں یہ خودکش حملے ہو رہے ہیں جو لاہور میں بھی، ان کے بچوں کی تصویریں دیکھی آپ نے، وہ تو 15 سال کے بچے ہیں جن کا مائنڈ واش، برین واش کر دیا، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو جا کے پھٹنے لگتے ہیں۔ تو اس وقت کی بات اور تھی، اور آپ سچویشن چینج ہوتی رہتی ہے، اسٹریٹجیز آپ کی چینج ہوتی رہتی ہیں سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بتائیے کہ نہیں جناب، سچویشن چینج ہو گئی ہے، وی آر وے اہیڈ آف دیٹ ناؤ۔
سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے، بیکاز سچویشن چینج ہو گئی ہے. وہ بات جو اس وقت جو آپ کی ساری دہشت گردی ہو رہی ہے وہ دو جگہ سے اس کی سٹیم کر رہی ہے. ایک تو اکراس دا بارڈر کر رہی ہے، دوسری ساؤتھ پنجاب سے کر رہی ہے. اب مجھے ذرا دو باتیں بتا دیں. جو یہ پی ایم ایل این کے جو یہ سٹینڈ ہے، جو رینجرز آپریشن پنجاب میں نہیں ہوا، وہ جو بھی کہتے رہے ہماری بہن عظمیٰ صاحبہ، لیکن سارے پاکستان کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نہیں ہوا. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ امپریشن بڑا غلط جاتا ہے. خاص طور پہ میں کراچی والا ہوں، کراچی میں بڑا غلط امپریشن جاتا ہے کہ جناب ہمیں کیوں پھیٹا پڑ رہا ہے. حالانکہ کرمنل ایلیمنٹ وہاں بھی تھا اور بہت خوش تھے کراچی والے کہ خدا کا شکر ہے وہ جنرل بلال اکبر آئے اور انہوں نے آپریشن کیا اور بڑی صفائی کی. دوسرا، بڑی انہوں نے تعریف کی جی کہ انہوں نے بڑا پنجاب کے اندر سارا کلدم تنظیم کا کلدم تو وہ انہوں نے ایم پی ایلیکٹ کروا دیا. یہ تو وہاں کا حال ہے. اور مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ سٹینڈ ان کا ہے کیا؟ کیونکہ شہباز شریف کہتا ہے ملٹری کورٹس ہونے چاہیے اور رانا ثناء اللہ جو کہ پش پناہی کرتا ہے سارے دہشت گردوں کی، وہ کہتا ہے جی ملٹری کورٹس نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سی ایم کچھ کہہ رہے ہیں پنجاب کے اور لا منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ سارا ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ لیتے ہیں، اس کے اوپر جواب لیتے ہیں. اس پہ میں لیتے ہیں علی زیدی صاحب، اس پہ جواب لیتے ہیں. میں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی اس کا اشارہ کیا، ذرا میں اس سلسلے میں آ جاؤں. یہ 7 دھماکے کے حوالے سے مہرین صاحبہ جو 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اس میں سے 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے کونسلرز ہیں جو کہ سہولت کار کے طور پر گرفتار ہوئے ہیں. جب اس قسم کے عناصر اگر پارٹیوں کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ عزیر بلوچ، بابا لاڈلا اور ایسے کئی نام ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جڑے رہے کسی ایک زمانے کے اندر، ان عناصر کو پارٹیاں خود کیوں نہیں نکالتی؟ کیوں بار بار رینجرز کی طرف ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس معاملے کے لیے؟ دیکھیے منصور، ابھی بات ہوئی کہ ایک لیڈر نے پنجاب کے شہباز شریف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم تو ایسے کام نہیں کر رہے، کم از کم آپ ہم پہ دھماکے نہ کریں. پھر جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے دفتر کھول دیں، ان کو ایڈ کریں. ابھی ہمارے بھائی یہاں پہ علی زیدی صاحب بیٹھے ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ہم سارے کارکن ہیں، مگر جب لیڈر کبھی ایسے سٹیٹمنٹس دے دیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ڈے 1 سے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، ڈے 1 سے وہی ایک سٹانس ہے کہ نہ وہ طالبان ہوتے ہیں نہ. میں آ رہی ہوں منصور، ذرا آپ ٹائم دیں، اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دینا چاہتے میں تو خاموش آپ ہی کو دے رہا ہوں. میں تو کسی اور سے بات نہیں کر رہا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو گڈ طالبان ہوتے ہیں، بیڈ مجھے تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ ایک جواب دے دیجئے نا. ان کی آواز اونچی کر دیں، یا تو یہ بول لیں یا میں بول لیتی ہوں. میں بات کر لوں. میں اچھا چلیے آپ بولیے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا سٹانس رکھتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، بٹ واٹ از دس؟ منصور، کونسلرز آخر کس طرح سہولت کار بن گئے؟ اب میں نے سوال کر لیا، بات جواب دیجیے. تسلی ہوگی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈے 1 سے اس ٹیررزم کو، چاہے وہ گڈ ہو بیڈ ہو، ان کو ختم کرنے کی بات کی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، تو ہم خود شکار ہیں پیپلز پارٹی. اور دوسرا، جہاں تک آپ نام لے رہے ہیں کہ کسی کا نام آ رہا ہے، دیکھیے میں یہ بڑا کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر پروب ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا، اور جو ذمہ دار ہوگا معاف نہیں کیا جا سکتا. وہ چاہے پرائم منسٹر کا ہو، وہ پریزیڈنٹ کا ہو، کسی ایم این اے کا، وہ ایم این اے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 14 شہادتیں ہوتی ہیں پیٹ کی، خواتین شہید ہو جاتی ہیں، ان کی بچیاں آج تک رو رہی ہیں. آپ حاجی نمازی بن کے بیٹھ گئے. پنجاب میں آپ کہتے ہیں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. بھائی ہم کہتے ہیں جہاں پہ بھی ہے، پاکستان کی جس کونے میں بھی ہے، خدارا آؤ دیکھو اس پہ معاملے کو حل کرو. کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان اس لیے بنا تھا کہ اس کے ایک شپ پہ عمل ہو اور باقی 19 کے اوپر ہم سوتے رہے. تو میں یہ بات کہتی ہوں کہ آپ نے جو نام لیے یا کسی ایم این اے سے تانے بانے جوڑے، اس کا پروب ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا، اور جو اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. میں تو کہتی ہوں چوک میں لٹکائیں آپ. مگر یہ کیا کہ انصاف جو ہے وہ غریب کا اور ہے، امیر کا اور ہے. یہاں خواتین جو ہیں وہ شہادت پاتی ہیں. غریب کے لیے انصاف اور ہے، امیر کے لیے انصاف اور. لیکن سوال یہ، میں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی ہے. خرم نواز گڈھا پور سے ایک سوال میں چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں، جواب واپس آ کے بریک سے واپس آ کے لیں گے کہ جب بات غریب اور امیر کی ہوتی ہے تو انصاف کے لیے وہ 14 افراد ابھی تک انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن بال کبھی یہاں سے وہاں، کبھی وہاں سے یہاں جاتی ہے انصاف، لیکن پھر نہیں ملتا. آخر پھر کیا کریں؟ اسی طرح پھر رینجرز کے آپریشنز کا انتظار کریں تبھی انصاف ملے گا. جواب لیں گے خرم نواز صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है पंजाब में रेंजर्स के इख्तियारात की, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को एक क्वेश्चन सामने रखा था कि अगर बात ऐसी है तो फिर गरीब को इंसाफ किस तरह मिलेगा। अगर रेंजर्स के इख्तियारात की ही बात होती है, रेंजर्स ने ही सब कुछ करना है, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम और पूरा जुडिशल सिस्टम हमारा यहाँ पे मौजूद है और पुलिस, पंजाब की जो पुलिस यहाँ पे मौजूद है, तो फिर उसने करना क्या है? यानी इसका मतलब वो पूरी तरह एक फेलियर है। इस पे बात करते हैं, खुर्रम नवाज साहब के पास चलेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि दिफाई तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली जैदी साहब इस मामले पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहे हैं। अली साहब जल्दी से बोलिएगा, उसके बाद मैंने खुर्रम साहब के पास जाना है। जी मैं मंसूर, एक्चुअली मैं दूसरे गेस्ट से ज्यादा, मैं आपसे ज्यादा मुखातिब होना चाहता हूं। आपने शहबाज शरीफ की भी तकरीर दिखा दी, आपने खान साहब का भी स्टेटमेंट चला दिया। काश के आप वो बेनजीर भुट्टो शहीद का भी स्टेटमेंट चला देते, जहां उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ डायलॉग करना था, या उससे पहले का चला देते जब उन्होंने कहा कि तालिबान हमारे भाई हैं, तो बैलेंस हो जाता। ये आप भूल गए। और मुझे सिर्फ आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या यूएस मिलिट्री माइट पाकिस्तानी मिलिट्री माइट से बड़ी है? बीबी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, मैं नहीं भूल नहीं गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बीबीसी के ऊपर उन्होंने बैठ के ये कहा है। वो दफ्तर आपसे खोला नहीं गया ना, आप भूल गई है, मेरे पास है। और आप भूल गए हैं। यूएस मिलिट्री माइट 12 साल से अफगानिस्तान में तालिबान खत्म नहीं कर सकी, वो फजलुल्लाह वहां से बैठ के हमारे लोग मरवा रहा है। इधर अगर उनका वो दफ्तर खोल रही होती और अगर उसका भाई होता तो क्या शहीद होती उनके हाथों? आपकी बारी में बोला नहीं था। अली जैदी क्या उनके हाथों शहीद होती? मुझे बात खत्म कर, आपका लीडर शहीद नहीं हुआ ना, आपको ये एहसास नहीं है। आपको एहसास होता जब आपका कोई ऐसा जाता जिसका लीडर शहीद होता है ना, उसकी आंखों के सामने। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा मेरी आंखों के सामने शहादत नोश फरमाया उन्होंने। तो आप जरा सोच समझ के बोले, आप हंसते हंसते बोल देते हैं, बीबी साहिबा के बारे में बात करते हैं, जरा समझें। अगर वो उनको भाई बोलती तो क्या उनके हाथों शहीद होती? अच्छा, वो क्या डायलॉग करना है तो ठीक है, और कोई और क्या डायलॉग करना है वो गलत है। वो क्या मेरे भाई है वो ठीक है, दूसरा क्या इनसे बात कर ले वो ठीक है। तो भाई वो तो उनके तो अपने भाई को मरवा दिया। आप जिसके पीछे हैं उनके ऊपर तो उनके अपने सगे भाई को मारने का आप बात क्या कर रही हैं? अपनी वालदा को पार्टी से आपका जो सदर है, जो आपकी पार्टी का चेयरमैन है, उसका नाम तो एफआईआर में लिखा हुआ है, अपने बेनजीर भुट्टो शहीद के सगे भाई को मारने में। आप बात क्या कर रही हैं? बस करो, बस करो, वो तो पूछो। एब्सोल्यूट रबिश। जवाब देना। अब जो आपने मदरसे को 30 करोड़ रुपया दिया है उसका मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। मैंने आपको क्या जवाब? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। जो बेनजीर की वालदा थी ना, उन्होंने अपने साले को छोड़ा जो बेनजीर के भाई थे, उनका तो नाम है एफआईआर में। आप उसके पीछे लगी हुई है, बेड़ा खराब कर दिया, सिंध में पैसे खा खा के, इस जमहूरियत के लिए जिसने अपनी जान, उसके बारे में जरा सोच के बात करें, उसके बारे में सोच के बात करें। आप टीवी के ऊपर ये जो जमहूरियत में आज आप लोग बहुत इतरा रहे हैं ना, ये बीबी साहिबा का खून, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब का खून है इसमें। तो जरा सोच के बात करें, जरूर डिफेंड करें अपनी पार्टी को, मगर ये हंसते हंसते बीबी का नाम मत लें, जरा सोच समझ के नाम लें। मैं तो बात ही मंसूर से की थी, आपसे तो मैं बात भी नहीं कर रहा था। मंसूर हमारा टॉपिक कहीं और चला आप गया। पहले बताए ना। मेरे ख्याल में आप लोग काफी डिस्कशन कर रहे थे। मैं ये नहीं चाहता कि कभी कोई नाराज हो कि जनाब हमें मौका नहीं दिया। अच्छा, आप लोग एक मिनट हमारे साथ रहिए। मैं चूंकि खुर्रम नवाज गंडापुर साहब से मैंने क्वेश्चन किया था, मैं चाहूंगा जरा एक दफा फिर से उनके पास ही हम चले, उनसे जरा क्वेश्चन कर लें। खुर्रम साहब, जब बात आ रही है रेंजर्स बात की, तो फिर क्या ये तसव्वुर कर लिया जाए कि फिर वो जो डॉल्फिन फोर्स थी, पंजाब पुलिस थी, उन्होंने जो कार्रवाइयां करनी थी, उन्होंने जो कुछ करना था, वो फिर पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो गया, ये कह दिया जाए इस बात को? हम तो पहले दिन से ये कहते आए हैं, मॉडल टाउन के ऑपरेशन के दिन से हम ये कहते आए हैं कि पंजाब का गवर्नेंस का सिस्टम फेल हो गया है। जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर साहब ऑरेंज ट्रेन के ऊपर लगा रहे हैं, अगर यही लॉ एंड ऑर्डर पे लगाई जाती तो आज ये सूरत हाल ना होती। बात यह है कि जब मॉडल टाउन जैसा किस्सा एक सूबे में होता है और 2.5 साल गुजरने के बाद भी एक आदमी को सजा नहीं होती, तो ये मैसेज जो आप दे रहे हैं, दहशतगर्द आपने तकरीबन, मेरे जो पास फिगर हैं, आप लोगों ने 26,000 कॉमिंग ऑपरेशंस किए हैं, 80,000 लोगों को, मुश्तबा लोगों को पकड़ा गया है, 187 प्रोसिक्यूट हुए हैं। द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर लोगों को आज भी ये सहूलतकार पकड़े गए हैं ना, सहूलतकार पकड़े गए हैं, 7 के भी पकड़े गए हैं, लाहौर वाले भी पकड़े गए हैं,
آپ اس طرح کیجئے گا، 1 مہینے بعد کسی ایک پروگرام پہ ہم سب کو بلا لیجئے گا، میں بھی پوچھوں گا کہ وہ سہولت کار کہاں گئے، ان کا کیا قصہ بنا، کیا ان کو سزا ملی. یہی لوگ ملٹری کورٹس کے خلاف ہے. ملٹری کورٹس کے خلاف وہ ہوگا جس کو ڈر ہوگا کہ ملٹری کورٹس کیا کریں گی. ملٹری کورٹس کو پرائیویٹ انڈیویجولز کو اور سٹیزنز کے پیچھے تو نہیں لگیں گی. ملٹری کورٹس آر دیئر ٹو ٹرائی دی ہارڈنڈ ٹیررسٹ. تو پھر کیوں ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر ملٹری کورٹس کو اپوز کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اپنی سکیلیٹنز ہیں ان کی کبرڈز میں. اور جو بات ابھی ہوئی، مجھے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سے ذرا ایک سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بات کرنی صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے، میں آ رہا ہوں جی آپ کے پاس، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جنرل صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے رینجرز کو اختیارات دینے کی یا ملٹری کورٹس کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ایک دفعہ پھر سے ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، should we call this a failure? Should we call this a failure کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمیں انصاف نہیں دے سکا، ہمارا پولیس کا نظام مجرم کو پکڑ نہیں سکا، اس لیے اب ہمیں دوسرے رخ کی طرف دوسرے دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے میں ملٹری کورٹس کے بارے میں بتا دوں، یہ بالکل فیلئر ہے. 7 جنوری کو ملٹری کورٹس کا قصہ ختم ہوا اور یہ تاریخ ہمیں 2 سال پہلے سے پتا تھی. اصل سسٹم آپ کا جو پرماننٹ سسٹم ہے وہ سول سسٹم ہے جس کو ریفارم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ملٹری کورٹس کے معاملے میں ہمیشہ اختلاف رائے رہے گا آپ کے ملک میں. اور پھر ملٹری کورٹس جس شکل میں آپ نے امپلائی کی ہوئی ہے ویسے بھی وہ پرفارم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ان کے اوپر 2 پیلٹ کورٹ جو سول کے ہیں وہ ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. اب 149 جو 161 لوگ جنہوں کو سزا ہوئی ان میں سے 12 ایگزیکیوٹیو 149 کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان اپیلوں کے سننے جانے میں بھی بعض ججز کو دھمکیاں آ رہی ہیں. اگر یہ دھمکی کا سلسلہ اپیلوں میں بھی رہے اور وہاں پہ لوگ چھوٹ جائیں یا ان کا ٹرائل نہ ہو، ان کی اپیلیں نہ سنی جائیں اگلے 5-6 سال اور کسی اور واقعے کے نتیجے میں وہ باہر نکل جائیں، تو آپ سوچیں کہ ساری محنت پہ پانی پھر گیا. تو اصل چیز یہ جیسا صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے I have to take a quick break. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں. میرا خیال میں حکومت کو موقع دینا چاہیے، اس میں بخاری صاحبہ کو موقع دینا چاہیے کہ اس کا جواب دے سکیں، کہ تو پھر کیا ایڈمیٹنس ہے، یہ اقرار ہے اس بات کا کہ ہاں ہم لوگ آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے رینجرز کی جانب ہمیں جانا پڑ رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بات ہو رہی ہے پنجاب میں رینجرز کے اختیارات کی. عظمیٰ بخاری صاحبہ، کویشچن آپ کے لیے، یہ بتائیے کہ جون 2013 سے لے کر 2017 تک دہشت گردی کے کل 33 بڑے واقعات ہوئے، تقریباً 351 افراد اس میں شہید ہوئے، 15 کچھ حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی ذرا تھوڑی سی آرکائیو سے کچھ سٹوریز آپ کے سامنے، یہ جو اس وقت سٹوری ہمارے ناظرین سکرین پر دیکھ رہے ہیں 30 مارچ کی یہ سٹوری ہے. گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کال رینجرز ان پنجاب. 2016 میں یہ تحریک انصاف نے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی، لیکن گورنمنٹ نے صاف کہا رینجرز نہیں آئیں گی پنجاب میں. 23 اگست کو ایک بار پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا نو نیڈ فار رینجرز ان پنجاب. بار بار ڈیمانڈ آتی رہی کہ رینجرز کی ضرورت ہے، لیکن نہیں آئے. 351 افراد جو شہید ہوئے، 15 خود کو حملے ہوئے 2013 سے لے کر 2017 تک. عظمیٰ صاحبہ، کون قصوروار ہے اتنا لیٹ ڈیسیجن لینے کا؟ دیکھیے منصور، مجھے تو آپ کو یہ ویسے کمپیریزن سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ پھر باقی ان صوبوں میں بھی نکالیے، چلیں کراچی کا نکال لیجئے، سندھ کا نکال لیجئے جہاں رینجرز موجود ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کتنے واقعات ہوئے ہیں. مطلب یہ صرف یہ بات کہ رینجرز کے ہو لینے سے، دیکھیے میں نے جو بات شروع کی تھی، What about that argument? عظمیٰ صاحبہ, what about that? Please don't give that argument. عظمیٰ صاحبہ, please don't give that argument. بہت ساری باتیں جو ہیں ہوئی ہیں، مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے کہ میں جواب دے سکوں. آپ کو میرا جواب پسند آئے یا نہ آئے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ 2013 سے آج تک اور پچھلے 5 سال میں دہشت گردی کتنی تھی، اس میں کتنی کمی آئی، یہ میں نہیں کہہ رہی. انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں حالات بہتر ہوئے. 350 افراد جہاں بہت ضرب عزم تھا، ہم نے اس کے تھرو ان کو تقریباً اپنی سرحد سے، ہم نے اپنے ملک سے ان کو واش کر دیا. لیکن اب یہ دوبارہ ری آرگنائز ہوئے اور اب تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہنے میں کہ یہ افغانستان سے دوبارہ ری آرگنائز ہو کے آ رہے ہیں.
لیکن اس میں یہ بات ٹھیک ہے، کہنا کہ ٹھیک۔ دیکھیے جو آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ رینجرز کے آ جانے سے ہم کوئی سٹون انٹرڈ نہیں چھوڑنا چاہتے منصور صاحب. ایک ایک شخص کی زندگی پنجاب میں بہت اہم ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے. ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا میں آج بھی اس پہ قائم ہوں جلدی سے کہ CPD نے سب سے زیادہ کام کیا ہے پنجاب کے اندر دہشت گردی کو ختم لیفٹیننٹ کرنے کے جنرل ٹائر حوالے حمزہ شعیب سے. صاحب، حکومت کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا ہے کس حد تک نیک نیتی کے ساتھ اس اعلان کو لینا چاہیے یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے مصلحت کے تحت ہی پریشر کے تحت ہی یہ اعلان سامنے آیا ہے؟ دیکھیے ملٹری کورٹ کے حوالے سے مجھے ضرور بات کرنی ہے. دیکھیے ملٹری جنرل صاحب سے سوال ہے. تو جب سے ختم جنرل صاحب ہوا سے تب سوال ہے. سے کہہ جنرل صاحب سے رہی سوال تھی ہے. اپوزیشن پارٹیز اس کے اوپر تیار نہیں ہے اور ابھی بھی ہم تمام عظمیٰ پولیٹیکل صاحبہ، پارٹیز سے لیفٹیننٹ جنرل حمزہ شعیب صاحب سے سوال ہے. پلیز ہولڈ آن. کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل ٹائر حمزہ شعیب صاحب، سر پلیز آنسر. میں آ رہا ہوں مرین صاحب آپ کے پاس. امجد شعیب صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچی. مرین صاحبہ سیم کوسچن ٹو یو. نیک نیتی کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے؟ نیک نیتی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کیا جائے اس فیصلے کو؟ کس فیصلے کو؟ ملٹری کورٹس والے؟ آواز نہیں جا رہی تھی. نہیں یہ رینجرز ملٹری کورٹس نہیں، یہ ملٹری کورٹس کے علاوہ جو رینجرز کے اختیارات ہیں. آواز نہیں جا رہی. ہاں ابھی فی الحال تو ضرورت ہے اور اس کو وہی اختیارات رینجرز کو ملنے چاہیے جو کراچی میں ملیں. اور دوسرا یہ کہ اچھی بات ہے ہماری بہن عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ اگر خواہش تھی کسی کی کہ رینجرز آ جائے اور کام بن جائے گا تو ایسی خواہشات پیٹ والے بھی رکھتے ہیں. ان کا بھی کراچی کے اور لاہور کے اپنے 20-25 ٹارگٹ کے لیے. امجد صاحب بتائیے گا جواب. دیکھ کی بات کی جائے